فیصل واڈا صاحب، اکتوبر کا مہینہ کافی مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ ساز ہونے والا ہے پاکستان میں۔ نواز شریف صاحب کے متعلق خبر چل رہی ہے کہ پہلے انہوں نے لندن میں جانا تھا فرسٹ ویک علاج کے لیے، لیکن اب وہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ دوبارہ حکومت نے ایک کوشش کرنی ہے آئینی پیکج کے لیے۔ کیا حکومت یہ آئینی پیکج لے آئے گی؟ 4 اکتوبر کو جب پی ٹی آئی ڈی چوک پہ پہنچ پائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پکڑ دکڑ ہوگی، مارا ماری ہوگی، کیا صورت بنتی نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے آپ کے پروگرام میں آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے کہا تھا کہ سپٹمبر اور اکتوبر بہت گرم مہینہ ہوگا، سرد ہوائیں ہوں گی اسلام آباد کی، لیکن مہینہ بہت گرم ہوگا۔ تو محکمہ موسمیات کہتا ہے 8 اور 9 اکتوبر بہت گرم دن ہو سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے واقعی گرم دن ہونے والے ہیں۔ تو ایک تو گرم سیاست چل رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جو میں نے آپ کو پرانے شوز میں جو اپنی پریڈکشن یا ایکسپیکٹیشن یا انالیسس دیا ہے، میں ابھی بھی اس پہ کام ہوں کہ مایوسی پی ٹی آئی کو ہی ہوگی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ جس قسم کی سیاست کرنے جا رہے ہیں اور جس قسم کی کنفنٹریشن پوزیشن واپس لے رہے ہیں، تو آپ اس کا حاصل رسوخ کیا ہے؟ مزید خرابی۔ 4 اکتوبر کو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا سر، 4 اکتوبر بھی ویسے ہی گزر جائے گی جیسے 5 گزر جائے گی، 6 گزر جائے گی، 6 گزر جائے گی۔ ڈی چوک میں پہنچے گی پی ٹی آئی؟ سر دیکھیں یہ تو آپ کو وقت بتائے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے گنڈا پور صاحب ڈی چوک پہ نظر نہیں آ رہے، اسلام آباد پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ مجھے نہیں نظر آ رہے۔ برہان سے پیچھے رکیں گے؟ دیکھیں میں تو شاید مجبور ہو جاؤں، نعیم صاحب جیسے لوگ جو اس پارٹی کے اندر مخلص شکلیں ہیں، یا چیئرمین گھور صاحب ہیں، اور ایسے دیگر بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، مروت بھی ہے، اور اس میں شعیب شاہین بھی ہے، اور سلمان اکرم راجہ بھی ہے، یہ سینسیبل لوگ ہیں۔ ان کی سینسیبلٹی کو اٹیک پہ جب لائیں گے تو سب مشکل میں آ جائیں گے، اور یہی وہ بچاتے بچاتے میں اس پارٹی سے نکال 2 سال سے ان کا کیا حال ہو رہا ہے، اور میں نے ان کو آپ نے یہاں ہمارے دفتر آتے ہوئے کنٹینرز گن نہیں پائے ہوں گے، اتنے کنٹینرز ہیں۔ مجھے بتائیں 4 اکتوبر کو ہوگا کیا؟ یہ کال عمران خان کی ہے، اور یہ ساروں کو ہدایت یہ ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے، چاہے 2 دن آپ کو 48 گھنٹے لگ جائیں، اور بہت انٹرسٹنگ ٹائم ہے۔ ایس سی او کا اجلاس بھی ہونا ہے 15 تاریخ کو، برطانوی کرکٹ ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی ہے، دنیا کے حالات یہ ہیں کہ نیکسٹ ڈور جنگ آئی ہوئی ہے آپ کے ایران کے اوپر۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں 4 اکتوبر کو ہوگا کیا پاکستان؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو انفارچونیٹلی پھر وہ ڈیٹس چنی گئی ہیں جس میں پاکستان میں، دیکھیں پاکستان نہ تو نون لیگ کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ پی ٹی آئی کا، پاکستانیوں کا ہے، ٹھیک ہے، ہم سب اپنی پالیٹکس یہاں کر رہے ہیں۔ سر یہ ٹرننگ پوائنٹ ہونے جا رہا ہے، میں بتا رہا ہوں، سال 2 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا نا، یہ اب نیکسٹ لیول اس پہ جائے گا۔ ٹرننگ پوائنٹ کا پھر ہمیں رزلٹ بھی پتا ہے، اور میں تو اس پہ بڑا کلیئر ہوں۔ کیا رزلٹ ہوگا؟ کہ مایوسی، تکلیف، پریشانی، ٹھیک ہے، آپ جب پھر وہی اسی جگہ پہ لے جا رہے ہیں ملک کو۔ اور دیکھیں جہاں تک آپ نے ہمارے نیبرنگ کنٹریز کی بات کی ہے، وہاں آپ نے اسے کیا سیکھا؟ اس سے آپ نے یہ سیکھا کہ آپ کا دفاعی میکینزم، جو ڈیفنس لائن ہے آپ کی، وہ ویک تھی، جس وجہ سے یہ سب کچھ بے قابو ہو رہا ہے۔ جب آپ کی ڈیفنس لائن اسٹرانگ ہوگی اور آپ پاکستانی ہو گئے، اپنی ڈیفنس لائن کو اٹیک کریں گے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کریں گے، اپنی تاثر یہ دیں گے جوڈیشری آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور تاثر یہ ملے گا کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں۔ تو سر ہم سیاستدان بڑے بے مروت، بے رحم لوگ ہوتے ہیں، ہم اس چیز کا ایڈوانٹیج لے کے سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور لڑوا دیتے ہیں۔ لیکن نہ سیاستدانوں کی باتوں میں اسٹیبلشمنٹ کو آنا چاہیے۔ انہوں نے بھی کوشش کی ڈویژن کرنے کی، ان کی پارٹی نے ڈویژن کی کوشش کرنے کی، نہیں ہوئی، وہ یونائٹڈ ہو گئے۔ جوڈیشری کے اندر بھی سیاست ہو رہی ہے دونوں طرف سے، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، یہ بھی کر رہے ہیں کہ جوڈیشری کو متنازع بنا رہے ہیں، اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کورٹس ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، اور 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف یہ دکھایا جا رہا ہے کورٹس کہ کو اصول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی کو پسند ہے یا نہ۔ تو اصول کے لیے کوئی شروعات تو کریں۔